نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 سے شروع کریں گے۔ 75 ہم نے مکمل کی تھی اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہود کی جو بددیانتی ہے، جو ان کی خیانت ہے، اس کا تذکرہ کیا تھا، یہود و نصارہ کی، یعنی جو اہل کتاب ہوتے ہیں، کہ اگر آپ ان کو امانت دیں گے تو ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ خیانت کریں گے، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ یعنی دیکھیں دائی کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، جب آپ کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں، جب کسی کو آپ حق کا پیغام دیتے ہیں، تو آپ صرف اس کی برائیاں ہی نہیں کریں گے، بلکہ جو اس کے اندر نیگیٹو ہے اس کو نیگیٹو مانیں گے، اور جو اس کے اندر اچھی باتیں ہیں اس کو آپ نے مینشن کرنا ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ یہ جو ہے یہ بالکل میرے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دین کی طرف بلانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جو اچھی خوبی والی بات تھی تو اس کو مینشن کیا کہ ہاں بھائی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امانت دار ہیں، جو ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، یو کین انٹرسٹ اینی تھنگ ٹو دیم۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کو خزانے دے دیں گے تو وہ لوٹا دیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو امانت میں اتنی خیانت کرتے ہیں کہ ایک آپ دینار، ایک روپیہ، ایک کوئن بھی دیں گے، سنگل کوئن بھی وہ لوٹائیں گے نہیں۔ ان کی نیتیں جو ہوں گی اس میں تبدیلی آ جائے گی، اور وہ کیا کریں گے، اس کو ہڑپ لیں گے۔ اور وہ کیوں اس لیے کرتے ہیں یہ سب؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر یہودی یا غیر نصرانی جو ہے، یعنی کہ جو یہودی یا نصارہ نہیں ہے، ہم ان کا مال، ان کی دولت، ان کو کسی بھی طریقے سے ہڑپ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے اپنے خود ساختہ دین بنا لیا، خود سے گڑھ لی ان باتوں کو، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ مطلب اپنے یہودی بھائیوں اور نصارہ بھائیوں کو کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتے، ان کے ساتھ امانت داری کرتے ہیں، لیکن غیر یہودیوں کو کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ خیانت کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 76 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کو اسکرین ویزیبل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ چھوٹی سی آیت ہے الحمدللہ، اور اس کے الفاظ جتنے بھی ہیں آلریڈی ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ بلا، پہلا ورڈ ہے بلا۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے وائی ناٹ، کیوں نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ورڈ شاید پہلی مرتبہ آ رہا ہے، کیوں نہیں، وائی ناٹ۔ ہم کہتے ہیں نا ڈائریکٹ کسی بات کو شروع کرتے ہیں تو کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، وائی ناٹ کا ترجمہ ہوگا اس میں بلا من اوفا۔ من من ہم نے کہا تھا آپ کو من کے 3 ترجمے ہوتے ہیں، جو، کون اور جسے۔ ٹھیک ہے، ہو کا ہوگا ترجمہ، ہوم کا، ہو کا ترجمہ ہوتا ہے، اور جو جسے، یہ اردو میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، انگلش میں ترجمے بہت کم ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہو کو آپ جو کو بھی ہو کہتے ہیں اور کون کو بھی ہوئی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو، جسے یا کون، یاد رکھیں اس چیز کو۔ من اور من میں فرق ہے، من حرف جر ہے، اس سے پہلے بھی کنفیوژن ہوا تھا کچھ اسٹوڈنٹس کو، تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ من جو ہے حرف جر ہے، اور من کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا فرام یا سے، اور یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ
یہ کوشچن کے لیے آتا ہے، یعنی کہ سوال پوچھنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیں، من اور من، ٹھیک ہے؟ تو بلا کا مطلب ہوگا نے، یا پھر کیوں نہیں، وائی ناٹ، اور من کا مطلب ہوگا، یہاں پر من کا مطلب ہوگا جو، ٹھیک ہے، جو، بلا کیوں نہیں، من جو، ہو، یا ہو ایور، ٹھیک ہے، یہاں پر ایڈجیکٹو ہے، ہو ایور ہے، بلا کیوں نہیں، من جو، اوفا بعہدہ، اوفا یہ ورڈ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، وفیت میں ہم نے پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو اٹھا لیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پڑھا تھا ہم نے، کہ ان کو کیا کیا، پورا پورا اٹھا لیا، تو اس کے سیم روٹ لیٹر تھے واو، فا، یا، واو، فا، یا، وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے، پورا پورا لے لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر واو، فا، یا کا ترجمہ ہوگا پورا کیا، کیونکہ آگے عہد کی بات آ رہی ہے، عہد مطلب وعدے کی، کووننٹ کی، پرومس کی بات آ رہی ہے، تو اوفا مطلب پورا کیا، پورا کیا، بلا من، بلا وائی ناٹ کیوں نہیں، من جس نے، اوفا پورا کیا، پورا کیا مطلب ہی فلفلس، اس نے پورا کیا۔ اچھا یہ کیا ہے، اوفا جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس فعل ماضی ہے، تو آپ اس میں الف کا ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی میں آپ یتان کے الف، یا تا الف نون کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، اگر یہ الف ہے تو یعنی یہ ایکسٹرا ورڈ ہے، جیسے انزلہ ہم نے پڑھا تھا، انزلہ میں نون، زا، لام روٹ لیٹر تھے، اسی طرح یہاں پر واو، فا، یا روٹ لیٹر ہے، اور الف ایکسٹرا ہے، تو جو ایکسٹرا لیٹر ہوتا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ مزید فی میں چلا جاتا ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا، بلا کیوں نہیں، من جس نے، اوفا یہاں پر ہم نے جو بتایا جس نے کا ترجمہ کر لیں تو زیادہ سوٹیبل ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہو ایور جس نے، بلا کیوں نہیں، من جس نے، اوفا وفا کیا، یعنی پورا کیا، کیا پورا کیا، بی عہدی ہی، اب اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں، بی اور روٹ لیٹر ہے اس کے آئین، ہا، دال، اور ہی ہے ہمارا اٹیچ پروناؤن، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم پہلے دیکھتے ہیں بی، بی کیا ہے، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے، فلیکسیبل ہوتا ہے، یعنی جیسا ہماری آیت میں سوٹ ہوگا ہم ویسا ترجمہ کریں گے بی کا، ٹھیک ہے؟ بی آہد کا مطلب ہوگا، عین ہا دال کا مطلب وعدہ، ٹھیک ہے؟ وعدہ، عہد کو اردو میں عہد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھی اردو میں آپ اس کو عہد بھی کہہ سکتے ہیں، عہد، وعدہ، یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے کووننٹ، کووننٹ، پرومس، وعدہ، ٹھیک ہے؟ اور ہی کیا ہے یہاں پر، اٹیچ پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن، ضمیر متصل، جڑ کر آیا ہے اسی لیے متصل ہے، اس کو پرسنل، سوری سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہی ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، آپ نے کہیں کہیں اس کو فاعلی ضمیر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، یا پھر آپ نے اس کو پوزیسو پروناؤن کے نام سے بھی دیکھا ہوگا، تو آل آر سیم، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یا تو آپ اٹیچ پروناؤن کہیں، یا ضمیر متصل کہیں، یا فاعلی ضمیر کہیں، یا پوزیسو پروناؤن کہیں، کچھ بھی آپ کہیں گے سیم ہے، ٹھیک ہے؟ ہی اٹیچ پروناؤن ہے۔ اچھا اب ہم تینوں کا ترجمہ کرتے ہیں کیسے سوٹ ہوگا، بلا کیوں نہیں، من جس نے، اوفا پورا کیا، بی عہدی ہی، بی کو، عہد مطلب وعدے، اور ہی مطلب اس کے یعنی ہز، ٹھیک ہے؟ ہز کا ترجمہ ہوگا، ہم دوبارہ سے لکھتے ہیں، پہلے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کیا ہیں یہ ساری چیزیں، بی کیا ہے، حرف جر، عین ہا دال روٹ لیٹر ہیں اس کے، اور ہی کیا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، تو عہد یعنی وعدہ، یہ اسم ہے، ناؤن ہے، عہد مطلب وعدہ، بی، بی کو، عہد
وعدے اور ہی اس کے، یعنی اپنے، ٹھیک ہے، اپنے کہیں یا اس کے کہیں، کو مطلب ہز، اور عہد مطلب کووننٹ، ٹو ہز کووننٹ، بلا کیوں نہیں، من جس نے، اوفا پورا کیا، بی کو عہد وعدے ہی اس کے وعدے کو۔ الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اردو میں حرف جر کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، تو آگے ورڈ کا ترجمہ پہلے کر لیں گے، تو بی حرف جر ہے اسی لیے ہم بی کا ترجمہ بعد میں کریں گے، اس لیے الٹا ہو گیا ترجمہ۔ بلا کیوں نہیں، من جو، اوفا پورا کرے گا، بعہد ہی اس کے وعدے کو، یعنی اپنے وعدے کو۔ یعنی اللہ رب العزت سے ہم نے بھی بہت سارے وعدے کیے ہوئے ہیں نا، ایک تو روزانہ سورہ فاتحہ میں وعدے کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، اور بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے کون سا وعدہ کیا تھا؟ عالم ارواح پہ وعدہ کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری روحوں کو عالم ارواح پہ جمع کیا تھا اور پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم نے سب نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، اور ہم اس پہ گواہ ہیں۔ وہ بھی ایک وعدہ ہے جو کہ ہم بھول چکے ہیں، اور روزانہ ہم وعدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، جو اللہ کے وعدے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے بچ جانا، اور جو حلال کی ہیں اس کو آپٹ کر لینا، یہ سب بھی کیا ہے؟ ایک طریقے سے اللہ کے عہد ہیں، اللہ کے وعدے ہیں۔ اور اس کتاب کو تھامنے کا ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، یہ سب اللہ کے جانب ہمارے کیا ہیں؟ وعدے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وعدے پورے کرتا ہے، اب وعدے جو بھی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جتنے بھی پرومسز ہیں سب کو وہ کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ بلا کیوں نہیں، من جو، اوفا پورا کرے گا، کرے گا، بعہد ہی اس کے وعدے کو، اپنے وعدے کو، واتقا، و حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، حرف عطف، کنجنکشن ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اور، اینڈ، ٹھیک ہے، اردو میں اور انگلش میں اینڈ، وہ اور اتقا، اتقا بھی پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، تو اس میں بھی الف کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے، روٹ لیٹر کیا ہے اس کے؟ واو، قاف، یا، وقایا۔ اتقا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، ٹو فیئر، ہی فیئرز، جو ڈرتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اینڈ فیئرز اللہ، ٹھیک ہے، اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کا مطلب پرہیزگاری، پرہیزگاری مطلب ڈرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا خوف جو انسان کو عمل کے میدان میں دوڑا دے، یعنی پرہیزگاری اور تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کا ہمیں ایسا خوف ہو، ایسا ڈر ہو، ایسا فیئر ہو، جس کے بعد ہم عمل کریں، ٹھیک ہے۔ شیطان بھی ڈرتا ہے اللہ سے، دیکھیں شیطان نے جب کہا، قیامت کے دن بھی ہم سے کہے گا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، ابھی بھی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اکسا دیتا ہے، گناہ پر ابھار دیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیوں؟ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ڈرتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایمان والا جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ سے ڈرتا ہے، جتنا وہ ڈرے گا اللہ سے، جتنا اس کو خوف ہوگا اللہ رب العزت کا، وہ اتنا زیادہ کیا کرے گا؟ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر، اللہ کے بتائے ہوئے کمانڈمنٹس پر عمل کرے گا۔ تو جتنا خوف ہوگا اللہ رب العزت کا، اتنی محبت بڑھ جائے گی اللہ کی، ٹھیک ہے، تو اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو ایسا خوف جو انسان کو عمل کروائے، اللہ کی طرف اور آگے دوڑنے کا کیا دے دے؟ اس کو ایک جذبہ دے دے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تقوی اس کو کہا جاتا ہے، پرہیزگاری یعنی گناہوں سے بچنے کو کہا جاتا ہے پرہیزگاری۔ نیکی کرنا از عمل صالح، اور تقوی از واٹ؟ گناہوں سے بچنا۔ تو تقوی جو ہے نا، وہ عمل صالح سے بھی بڑا عمل ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نیکی کرنا، ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، حرام سے حرام کی کمائی سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ پرہیز کر رہے ہیں۔ تو جس چیز میں پرہیز ہوگا
جو پرہیز ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، کیونکہ ہم اکیلے بیٹھے ہیں، روم میں کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کسے کہا گیا؟ کہ خوف جو کہ انسان کو عمل کروائے، اور عمل کیسا؟ گناہوں سے بچانے کا عمل کروائے۔ تو تقوی یعنی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ ہم نے آپ کو میں بھی اس کے بارے میں سمجھایا تھا کہ جیسے کسی شخص کو زکام ہے، سردی ہے، کھانسی ہے، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ایک تو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے کہ یہ میڈیسن آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے، وہ لینا ہے آپ کو، وہ لیں گے، لیکن آپ کو کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، آپ کو ٹھنڈے پانی سے، آپ کو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، ادروائز یہ جلدی سے صحیح نہیں ہوگا۔ تو وہ پرہیز جو ہوتا ہے وہ دوا کو کیا بنا دیتا ہے؟ افیکٹو بنا دیتا ہے، دوا کو مؤثر کر دیتا ہے، جو میڈیسن ہے وہ زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پرہیز بھی کیا ساتھ میں۔ تو پرہیز جو ہوتا ہے عمل صالح کو کیا کر دیتا ہے؟ خوبصورت بنا دیتا ہے، انہانس کر دیتا ہے، اس کو بیوٹیفائی کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کی آغاز کیا نا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہدل للمتقین کہا نا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ والذین آمنو، ایمان جو لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ کیونکہ عمل صالح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن جب آپ گناہ سے بچ رہے ہیں دیٹ مینس یو آر ڈوئنگ سم تھنگ، مطلب ایسی ڈیڈ جو کہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ تو گناہ سے بچنا نیکی ہے، لیکن نیکی کرنا گناہ سے بچنا نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا واتقا، و اور اتقا، اتقا کا مطلب ہوتا ہے وہ جو شخص ہے اس نے ایک تو اللہ کے عہد کو پورا کیا، اس نے کیا کیا؟ وعدے کو پورا کیا، اور تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کی، اور اس کے روٹ لیٹر ہے واو قاف، یا پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ماضی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ الف کا ترجمہ نہیں ہوگا، جو یا تا الف نون اگر کوئی بھی ایکسٹرا لیٹر آ جائے گا تو اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ت بھی دیکھیں ایکسٹرا ہے، الف بھی ایکسٹرا ہے، اور واو دکھائی نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ بیکاز آف حرف علت۔ حرف علت کیا ہوتی ہے؟ ویک واولس، ویک لیٹرز، ویک لیٹر۔ ویک لیٹر کیا ہوتے ہیں؟ الف، واو، یا، یہ تینوں ویک لیٹر ہیں عربی زبان میں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر سے واو غائب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اتقا میں واو دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا، کیونکہ یہ ویک واول ہے، ویک لیٹر ہے، اس لیے وہ چلا گیا۔ تو یا تو حذف ہو جائے گا، ڈراپ ہو جائے گا، یا پھر کیا ہو جائے گا؟ الف واو یا ایک دوسرے کی جگہ کو چینج کر لیں گے۔ تو یہاں پر کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ بلا، کیوں نہیں، من جو اوفا پورا کرے، بعہدہ اس کے وعدے کو، اپنے وعدے کو، وہ اور اتقا تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری کرے، گناہوں سے بچتا رہے، ڈرتا رہے اللہ سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ کا مطلب ہوتا ہے تو، سو، دین، پھر، پس، اس میں سے کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر، یا تو، انا ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انڈیڈ، ویریلی، سرٹنلی، انڈیڈ، اللہ، اللہ، روٹ لیٹرز کیا ہیں اس کے؟ الف لام ہا، اللہ کا ترجمہ ہم اللہ ہی کریں گے، ورڈ اللہ کا روٹ لیٹر ہے الف لام ہا۔ یحبو، اب یحبو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع، مضارع مطلب امپرفیکٹ ٹینس، امپرفیکٹ ہے، دیٹ مینس اس کے یتان کا ترجمہ ہوگا امپرفیکٹ ٹینس۔ یتان کو ہم ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں، یا تا الف نون، یا مطلب وہ، تا مطلب تم یا پھر وہ، الف مطلب میں، اور نون مطلب ہم۔ اب یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ یحبو، یتان کا یا ہے، یحبو، یا کا مطلب ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ وہ کون؟ یہاں پر اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے، تو یا مطلب وہ، انا، پھر انا بے شک، اللہ اللہ، یا وہ کیا؟ حبو، یہ ورڈ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ہا با با، روٹ لیٹر ہے اس کے
حبب، حب، حب یعنی محبت، ٹھیک ہے، محبت پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے. لفظ، ہو لفظ، اللہ لفظ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ترجمہ کیسے کریں گے؟ پھر انا بے شک اللہ اللہ یا وہ حب محبت کرتا ہے، تو بے شک اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ المتقینہ. المتقینہ ال سے شروع ہو رہا ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا انگلش میں ترجمہ ہوگا دا، اردو میں ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. یہ کیا کرتا ہے؟ عام کو خاص بنا دیتا ہے، کامن کو پراپر کر دیتا ہے، نکیرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو کسی بھی ورڈ کو آپ نے پراپر بنانا ہے، خاص بنانا ہے، معرفہ بنانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے ال لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ال یہاں پر خاص کے لیے ہے. المتقینہ اللہ رب العزت کے اسپیشل بندے ہو گئے نا، وہ جو پرہیزگاری کرتے ہیں، تو یہاں پر ال آ گیا. متقینہ، اب اس کے اندر روٹ لیٹرز کیا ہیں ہمارے؟ واو، قاف، یا. پہلے اس سے پہلے میم آ رہا ہے، واو قاف یا روٹ لیٹرز ہیں. اینا یہاں پر لاسٹ میں آ رہا ہے. تو اینا کیا ہے؟ پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اونا، اینا، واو الف. اونا، اینا اور واو الف کس لیے ہوتا ہے؟ پلورل میل کے لیے ہوتا ہے، جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اینا آ رہا ہے. البتہ یہاں پر میم سے شروع ہو رہی ہے بات، تو میم کا ترجمہ ہوتا ہے والا، لیکن چونکہ یہ جمع ہے، جمع سے کیا ہو جائے گا؟ یہ والے، ٹھیک ہے. اور واقع یا مطلب پرہیزگاری کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، ڈرنے والے. دوز ہو فیئرز اللہ، دوز ہو آر کانشیس آف اللہ. تو یہاں پر واو قاف یا کانشیس، اللہ رب العزت کی کانشیسنس بہت زیادہ ضروری ہے. اب وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، when you are lonely, when you are in solitude، جب اس وقت اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت کے تقوی اور خوف کی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تو پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے، المتقینہ پرہیزگاروں کو، جو ڈرتے ہیں اللہ سے، جو تقوی رکھتے ہیں اللہ کا، جو اللہ رب العزت کا فیئر رکھتے ہیں، اس کے کانشیس ہیں، گاڈ کانشیس ہیں، تو ان کو متقی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بلا کیوں نہیں، من جو اوفا پورا کرے، بعہدہ اس کے وعدے کو، یعنی اپنے وعدے کو، وہ اور اتقا ڈرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری کرے، پھر انا بے شک اللہ اللہ یا وہ محب محبت کرتا ہے، پسند فرماتا ہے، المتقینہ پرہیزگاروں کو. تو اللہ رب العزت پرہیزگاروں کو، ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں، یہاں ہم ایک بات یہاں پر یہ بتا رہے تھے کہ جب کوئی ناؤن آ جائے، کوئی نام آ جائے، کوئی اسم آ جائے، تو پھر آپ نے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ پھر انا بے شک اللہ اللہ یحب، وہ محبت کرتا ہے. تو بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آلریڈی نام آ گیا تو آپ کو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بے شک اللہ محبت کرتا ہے متقیوں کو، ٹھیک ہے. یہاں پر وہ کس کی طرف ہے منسوب؟ اللہ کی طرف. وہ جو ڈائریکٹ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف آ رہا ہے. تو آپ نے جب نام آ گیا تو اس کے بعد وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک مرتبہ اور دیکھیں، بلا کیوں نہیں، من جو اوفا پورا کرے، بعہدہ اس کے وعدے کو، وہ اور اتقا ڈرے، پھر انا بے شک اللہ اللہ یا وہ حب محبت کرتا ہے، المتقینہ پرہیزگاروں سے، ڈرنے والوں سے، تقوی اختیار کرنے والوں سے. ہم روانی پڑھتے ہیں. کیوں نہیں، جو پورا کرے گا اپنے وعدے کو اور تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری کرے گا، تو بے شک اللہ پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے، ٹھیک ہے. الحمدللہ سارے ایزی ورڈز ہیں اس کے اندر. ہوپ فلی آپ لوگوں کو آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیا کی جانب چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 77. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. اللہ اکبر. یہاں پر اتنے عذاب ایسے شخص کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو
اور اپنی قسموں کو کیا کرے، بیچ دے، یا پھر اس کو کیا کرے، دنیا کی قیمتوں پر اس کو فروخت کر دے، اس کا سودا کر لے، یعنی دنیا کمانے کے لیے اللہ کے وعدوں کو توڑ دے، اپنی قسموں کو بیچ دے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، پہلا ورڈ ہے انا، ابھی ہم نے پچھلے اس میں آیت میں بھی پڑھا، انا بے شک، انڈیڈ، انڈیڈ بے شک، الذین، الذین ہم کئی مرتبہ اس ورڈ کو پڑھ چکے ہیں، پلورل ورڈ ہے، جمع ہے، الذین دوز ہو، وہ لوگ جو، وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو، دوز ہو بے شک، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، دوز ہو یشترون، اب یہ کیا ہے، فعل مضارع ہے، یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے، تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یتان کا یا ہے اس کے اندر، یتان کا یا، پھر اینڈ میں آتا ہے اونا، بچا کیا، شین تا را، لیکن اس کے روٹ لیٹر ہیں شین را یا، شین را یا، اس کے اندر وہ جو تا ہے وہ ایکسٹرا لیٹر ہے، اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے، شین را یا روٹ لیٹر کا ترجمہ کریں گے، اور اس کے اندر جو یا ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے کیونکہ وہ حرف علت ہے، ویک واول ہے، تو اس میں صرف شین اور را دکھائی دے رہا ہے، اور جو اینڈ کا یا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، یتان کا یا مطلب وہ، شین را یا، اچھا یاد رکھیں کہ شین را یا جو روٹ لیٹر ہیں اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایکچولی میں تین ترجمے ہوتے ہیں، تو جو تیسرا ہے نا بہت سیف ترجمہ ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے بیچنا، شین را یا کا بیچنا، دوسرا ترجمہ ہے خریدنا، مطلب ٹو سیل، ٹو بائی، خریدنا میں بھی شرع یا آتا ہے، بیچنے میں بھی شرع یا روٹ لیٹر آتا ہے، اور سودا کرنا، سودا کرنا، تو جب آپ سودا کرنا کہتے ہیں تو آپ کا ترجمہ بالکل سیف ہو جاتا ہے، آپ نہ خریدنا کہیں نہ بیچنا کہیں بلکہ سودا کرنا کہیں گے، تو اس میں کیا ہو جائے گا، آپ کا پورا مطلب جو سینٹینس ہے وہ پراپر بنے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بیچنا ہے یا خریدنا ہے، البتہ آیت پڑھ کے آگے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خریدنا ترجمہ کریں یا بیچنا کریں، لیکن اگر نہ سمجھ آئے تو کیا ترجمہ کر دیں، سودا کرنا، تو سمپل ترجمہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایکسچینج کا یہاں پر ترجمہ آ جاتا ہے، ٹو بائی، ٹو سیل، ٹو ایکسچینج، سب آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب کیا ہوگا ترجمہ، ایکسچینج کا بھی آپ کر سکتے ہیں، یا وہ شین را یا سودا کرتے ہیں، شین، سوری، شین را یا سودا کرتے ہیں، سودا جب ہم لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور چیز خریدتے ہیں نا، مطلب ایکسچینج کر رہے ہیں نا، اٹس لائک پہلے زمانے میں بارٹر ہوتا تھا، چیزوں سے چیزیں آتی تھی، اب ایکسچینج ہم کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ہم پیسوں سے چیزیں خریدتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سودا کرنا، لین دین، لین دین کا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، سودے میں ایک دم سیف ترجمہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اونا آ گیا، اونا کس کے لیے ہوگا، پلورل کے لیے، جمع کے لیے، تو وہ سب، دے آل ایکسچینج، وہ سب ایکسچینج کرتے ہیں، وہ سب سودا کرتے ہیں، وہ سب لین دین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس چیز کا، بعہد اللہ، ابھی اللہ نے پچھلی آیت میں کیا کہا، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتا ہے اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اب یہاں پر کچھ لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کے وعدوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، بلکہ دنیاوی مال و دولت کو اہمیت دیتے ہیں، اور اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے کووننٹ کو بیچ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا سودا کر لیتے ہیں۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، یا وہ وعدوں سب شرع سودا کرتے ہیں، بعہد اللہ، بی حرف جر ہے، پرپوزیشن، بی کا مطلب ہوگا کا، یہاں پر کا ترجمہ ہو جائے گا، آف کا ترجمہ لے لیتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، بعہد اللہ، عہد، عین ہا دال اس کے روٹ لیٹر ہیں، عہد مطلب کووننٹ، وعدہ، عہد۔ ٹھیک ہے،
وعدہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، عہد بھی کر سکتے ہیں، کووننٹ، ٹھیک ہے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو یا وہ واو نصب شرع یا سودا کرتے ہیں بی کا عہد وعدے اللہ اللہ کے، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور اس کا ترجمہ، ورڈ کا ترجمہ اللہ ہی ہوگا۔ بے شک وہ لوگ وہ سب جو سودا کرتے ہیں بعہد اللہ ہی، اب چونکہ بی حرف جر ہے اس لیے پہلے ورڈ آگے والے ورڈ کو ہم پہلے پڑھ لیں گے، اللہ کے وعدے کو۔ اب وہاں پر ہی کی جگہ اللہ آ گیا یہاں پر۔ بے شک وہ لوگ وہ سب جو سودا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کا، کو کہا نا ہم نے، اللہ کے وعدے کا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے بی کا ترجمہ کیا کہا ہے؟ جیسے آپ کی آیت میں سوٹ ہو جائے ویسے ہی آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ لوگ وہ سب جو سودا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کا، اللہ کے عہد کا، وہ ایمانہم، وہ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اور یا اینڈ، ٹھیک ہے، واو اور ایمانہم۔ اب یاد رکھیں یہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے۔ ایمان اور ایمان میں فرق ہوتا ہے، ایمان مطلب ہمارا فیتھ، ہمارا بلیف، ہم جو ایمان لاتے ہیں وہ ایمان، اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے قسم، ٹھیک ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے قسم، اوتھ، ٹھیک ہے۔ ایمان کا مطلب ہوگا قسم، اور اس کا سنگولر ورڈ کیا ہے؟ یمین، یمین، یمین مطلب ایک قسم، اور ایمان مطلب قسموں کا، ٹھیک ہے، اوٹس، یہاں پر قسمیں، قسمیں کا ترجمہ ہو جائے گا، قسمیں، ٹھیک ہے، قسموں۔ تو یمین، یا میم یا نون، یمین، ایک مرتبہ اور لکھتے ہیں ہم، یمین، یمین، یمین مطلب ایک قسم، اور ایمان مطلب بہت ساری قسمیں، ٹھیک ہے، اوتھ، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اوتھس، قسمیں۔ ہاں جی، اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ یا میم نون، یا میم نون۔ دیکھیں یہ اس کا روٹ لیٹر بھی بالکل ڈفرینٹ ہے ایمان سے۔ ہم ایمان کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ الف میم نون، اور اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ یا میم نون۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو یا وہ واو نون سب شرع یا سودا کرتے ہیں اللہ کے عہد کا، اللہ کے وعدے کا، وہ اور ایمان قسموں کا، ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، فاعلی ضمیر یا پوزیسو پروناؤن، ضمیر متصل۔ ہم کا مطلب ہوگا دیر، ان کی، اپنی، اپنی یا پھر ان سب کی، ان سب کی، پلورل ہے نا، ہی کا پلورل ہے۔ ابھی ہی میں کیا کیا تھا؟ اس کا، ابھی یہاں پر ان سب کا ہو جائے گا کیونکہ ہم ہی کا پلورل ہے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ یا وہ واو سب شرع یا سودا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کا، اللہ کے عہد کا، اور کس چیز کا سودا کرتے ہیں؟ وہ اور ایمان قسموں، ہم ان کی قسموں کا، اپنی قسموں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی چیز کے لیے جھوٹی قسم کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اگر ان کو کہیں رشوت مل رہی ہے، کہیں مال مل رہا ہے، کہیں ہڑپ غصب کرنا ہے کسی کا، تو وہاں پر کسی بات پہ جھوٹی قسم بھی کھا لیں گے، اللہ رب العزت کی قسم بھی کھا کے دکھا دیں گے وہ۔ تو یعنی وہ دنیاوی معاملات کے لیے، دنیاوی چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے کووننٹس کو، اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا حلال لو، حرام سے پرہیز کرو، تو وہ حرام کھانے کے لیے کیا کر دیں گے؟ وہ اللہ کے وعدے کو توڑ دیں گے، اور جھوٹی قسمیں بھی کھانے کو تیار ہو جائیں گے، جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے تھوڑے سے منافع کے لیے، پھر جھوٹے فیصلے کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ دو لوگوں میں اگر کوئی ناحق حق پر نہیں ہے، اس ناحق کے والے سے کچھ مال لے کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ طریقے ہیں اپنی قسموں کو بیچنے کے، اللہ کے وعدوں کو توڑنے کے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کے ثمنن قلیلا یہاں پر آ رہا ہے کہ دنیاوی تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ تو ثمن کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے یہاں تک دیکھیں، بے شک انا بے شک الذین وہ لوگ جو یا وہ واو سب شرع یا سودا کرتے ہیں بعہد
اللہ کے عہد کا، اللہ کے وعدے کا، وہ اور ایمان قسموں کا، ہم ان کی قسموں کا، اپنی قسموں تک کا سودا کر دیتے ہیں، اللہ کے وعدوں کا اور اپنی قسموں کا سودا کر دیتے ہیں، ثمنن قلیلن، کیا ہے یہ؟ جڑوا ورڈز ہیں، دکھائی دے رہے ہیں؟ جو جڑوا ورڈ ہوتے ہیں ہم نے کیا کہا تھا اس کو کہ صفت ہوتے ہیں، دوسرا ورڈ صفت ہوتا ہے اور پہلے ورڈ کو آپ موصوف کہتے ہیں، موصوف صفت، موصوف صفت، ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو، یہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے اور یہ ناؤن ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اچھا لڑکا، چھوٹی بچی، تو یہ چھوٹی بچی، اچھا لڑکا، پیاری، پیارا گھر، تو یہ سب اس کی صفت آ گئی نا۔ گھر تو آپ گھر بھی کہہ سکتے تھے لیکن آپ نے اس کو کیا کیا، اس کی صفت بیان کی کہ گھر کیسا پیارا ہے، بچی کیسی ہے، چھوٹی ہے، تو یہ صفت ہو گئی، اور وہ جو ناؤن کیا ہو گیا، موصوف ہو گیا۔ تو یہاں پر سمن کیا ہے؟ سمن مطلب قیمت، ت میم نون، اچھا یہ سین میم نون نہیں ہے، ٹھیک ہے، ت میم نون ہے، ت ت ت تمنا، سمن کا مطلب ہوتا ہے قیمت، اور سین میم نون سمن کا مطلب ہوتا ہے موٹا، فیٹ، ہیوی، ٹھیک ہے، تو موٹا، اور یہ ت اور سین میں فرق ہے، تو یہاں پر سمن مطلب قیمت، قیمت، پرائز، PRICE، پرائز، قیمت، کیسی قیمت؟ قلیلن، قلیلن، روٹ لیٹر کیا ہے اس کے؟ قاف، لام، لام، قلیل کا مطلب ہوگا تھوڑی قیمت، تھوڑی سی قیمت پر، لٹل پرائز مطلب بہت پیٹی، بہت لٹل، اور بہت نامنل چیزوں، دنیاوی فائدے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ تھوڑی قیمت، الٹا کریں گے نا، کیونکہ ہم جب اپنی زبان میں کہتے ہیں تو ہم قیمت تھوڑی تھوڑی کہتے ہیں، لٹل پرائز، تو پرائز لٹل آپ کہتے ہیں کیا؟ قیمت تھوڑی کہتے ہیں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں تھوڑی قیمت، ذرا سی قیمت، تھوڑی سی قیمت پر، تو الٹا ترجمہ اس میں بھی ہوتا ہے، موصوف صفت میں بھی الٹا ترجمہ ہوتا ہے، پہلے صفت کا ترجمہ ہوگا پھر موصوف کا ہوگا۔ انا بے شک الذین، وہ لوگ جو، یا وہ وانون سب شرع یا سودا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کا، اللہ کے عہد کا، و اور ایمانہم قسموں کا، ہم ان کی قسموں کا، ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت پر، تھوڑے فائدے کے لیے، تھوڑی قیمت کے لیے، تھوڑی قیمت پر وہ کیا کر دیں گے، سودا کر دیتے ہیں، اولئک، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا انجام بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کما لو جتنا کمانا ہے، یہاں کے دنیا کے تھوڑے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑی قیمت کس کو کہا ہے کہ اگر پوری دنیا بھی بٹور کے تمہارے ہاتھ میں رکھ دی جائے، پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں لا کے دے دی جائے، تو اللہ کے نظر میں وہ بھی کوئی وہ نہیں رکھتی قیمت، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، مچھر کا پر کتنا حقیر ہے، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی قیمت ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، پھر یہ دنیا صرف ایمان والوں کی ہوتی اگر اللہ کی نظر میں اس کی قیمت ہوتی، ورنہ اللہ سبحانہ، اب ہم سوچتے ہیں نا کہ ایمان والے کیوں غربت میں بھی ہوتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آزمائشیں بھی لیتا ہے، تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی مال اور دولت کی قیمت ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بے وقت اور بے قیمت ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے پوری دنیا کو کہہ دیا کہ وہ کیا ہے، تھوڑی قیمت ہے، ثمنن قلیل، بڑی حقیر، بڑی تھوڑی سی قیمت ہے، اولئکا، اب جو لوگوں نے یہ کیا ہے، سودا کر لیا اپنی ایمان کا اور عہد کا، اولئکا، یہی لوگ، یہی لوگ، یہ کیا ہے اولئکا؟ ہاں، ذالکا کا پلورل ہے، ذالکا ہم پڑھتے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکا کا پلورل جمع کیا ہے، اولئکا، ذالکا مطلب وہ، اور اولئکا مطلب وہ سب، ذالکا مطلب دیٹ، اور اولئکا مطلب دوز، ٹھیک ہے، وہ سب، وہی سب لوگ،
کہ کون سب لوگ؟ وہی سب لوگ کون؟ جو سودا کر رہے ہیں، وہی سب لوگ. لا خلا کا، لا مطلب نہیں، ناٹ. خلا کا اس کے روٹ لیٹر ہے خو، لام، قاف. خلاق کا مطلب ہوتا ہے حصہ. حصہ، شیئر. ٹھیک ہے، شیئر یا حصہ، اس کا ترجمہ ہوگا شیئر یا حصہ. ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی حصہ. کس کا؟ ان لوگوں کا. وہی لوگ، نہیں ہے کوئی حصہ. لہم، لہم، لا اور ہم، لا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. لا کا مطلب ہوگا لیے، فور. اور ہم کیا ہے؟ یہی ہم ہے. دونوں سیم ہے، ہم کہیں یا ہم کہیں ایک ہی بات ہے. ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، مطلب ان سب کے لیے، ان سب کے. فار دیم. لا مطلب فور، لیے. اور ہم مطلب ان سب کے، ان سب کے لیے، فار دیم. ان کے لیے کیا نہیں ہے؟ کوئی حصہ نہیں ہے. ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. کہاں نہیں ہے؟ فی الآخرتی، فی حرف جر، پریپوزیشن ہے. فی کا ترجمہ ہوگا میں، ان. ٹھیک ہے، میں یا ان کا ترجمہ ہوگا. اور آخرہ، روٹ لیٹر کیا ہے آخرہ کے؟ حمزہ، خو، را. حمزہ، خو، را، آخرہ. اور ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ انگلش میں دا ہو جائے گا. اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. یہ عام کو خاص کرتا ہے، کامن کو پراپر کرتا ہے، نکرہ کو معرفہ بناتا ہے. آخورا اس کے روٹ لیٹر ہیں. ٹھیک ہے، آخرت مطلب آخرت. اور انگلش میں کیا ترجمہ ہوگا؟ دا ہیئر آفٹر، دا ہیئر آفٹر. ٹھیک ہے. انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، یا وہ وانون سب شرعیا سودا کرتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کا، اللہ کے وعدے کا، وہ اور ایمانہم قسموں کا، ہم ان کی قسموں کا، تمنن قلیلا تھوڑی قیمت پر، تھوڑی قیمت کے لیے. سمنا قیمت، قلیل تھوڑی قیمت کے لیے. اولئکا وہی لوگ، لا نہیں، خلا کا کوئی حصہ ہوگا، لا لیے، ہم ان کے لیے، فی میں، الآخرہ آخرت میں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ایک بات یہاں سے آ رہی ہے. دوسری بات یہاں آئے گی. تیسری بات، اور یہاں آئے گی چوتھی بات، اور یہ آئے گی پانچویں بات. یعنی 5 قسم کے عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کیے ہیں، یہاں پر ایکسپریس کیے ہیں. دیکھیں، پہلی بات کیا ہے کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. دوسری بات وہ، اور اینڈ کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، واو یعنی اور. لا، لا کا ترجمہ ہوگا نہیں، ناٹ. ٹھیک ہے، نہیں یا ناٹ. یکلمہم، یکلمہم کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم، یا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ. کلم کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ کاف، لام، میم. کلام سے ہوگا کلام یعنی بات کرنا. ٹھیک ہے. اور ہم کیا بچ گیا؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. ہم مطلب ان سے، ان سے. ہی ول ناٹ اسپیک، ناٹ کا ترجمہ تو آ گیا، ول اسپیک. اور ہم مطلب دیم، ان سے. تو اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ یا وہ کلمہ کلام کرے گا، بات کرے گا، ہم ان سے. کون بات نہیں کرے گا ان سے؟ وہ اور، لا نہیں، یا وہ کلم کلام کرے گا، ہم ان سے. وہ کون؟ اللہ. یا کی ضمیر، جو ہے یتان کا یا، اللہ کی جانب جا رہا ہے. الف لام الف لام سوری، حمزہ، لام، ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اللہ. اور وہ اور، لا نہیں، یا وہ کلم کلام کرے گا، بات کرے گا، ہم ان سے، اللہ اللہ. تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ. ٹھیک ہے. تو پہلی سزا کیا ہے؟
کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں ان کے لیے، نہیں بات کرے گا ان سے اللہ۔ تیسری بات وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ، و اور حرف عطف ہے اینڈ، اور کا ترجمہ ہوگا کنجنکشن ہے واو یعنی اور، لا کا ترجمہ کیا ہوگا نہیں ناٹ، اور نہیں ینظرو یہ بھی یتان کا یا ہے، یا وہ نظرہ اس کے روٹ لیٹر ہے نون زوئیں را، نظرہ مطلب دیکھے گا، نظر کرے گا، دیکھے گا، will not see، ٹھیک ہے، he will see، اور لا آ گیا یعنی not، he will not see وہ نہیں دیکھے گا، وہ اور لا نہیں یا وہ نظرہ نظر کرے گا دیکھے گا، کیا نہیں نظر کرے گا، کون نہیں نظر کرے گا، اللہ، یہ یا بھی اللہ کے لیے ہے، اور نہیں نظر کرے گا اور نہیں وہ دیکھے گا الیہم، الا اور ہم دو ورڈز ہیں، دو ورڈ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم، الا اور ہم، وہی ہم اور ہم ایک ہی بات ہے، الا مطلب طرف، حرف جر ہے پریپوزیشن ہے، حرف جر پریپوزیشن، الا مطلب طرف، ٹو، ٹو ورڈز، اور ہم مطلب ان کی، یہ کیا ہے ہم اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، ضمیر متصل، ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں فاعلی ضمیر یا پوزیسو پروناؤن، ہم مطلب ان کی، ان کی، ان کی طرف وہ کیا کرے گا نہیں کرے گا، اینڈ ناٹ لک ایٹ دیم، ایٹ یہاں پر ایٹ کا ترجمہ کر دیجئے دیم، ٹھیک ہے، ٹو دیم سے بیٹر انگلش ہے ایٹ دیم، ٹھیک ہے، الا طرف ہم ان کی طرف، اب ترجمہ اردو میں الٹا کریں گے کیونکہ الا حرف جر ہے تو ہم کا ترجمہ پہلے کر لیں گے، وہ اور لا نہیں یا وہ نظرہ نظر کرے گا دیکھے گا الا طرف ہم ان کی طرف، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اللہ اکبر، کب، یوم القیامہ، یوم کا ترجمہ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، یوم کا مطلب ہوگا دن، ڈے، ٹھیک ہے، یا واو میم اس کے روٹ لیٹر ہے، یوم دن، کون سے دن، القیامہ، آف واو میم اس کے روٹ لیٹر ہے، قیامہ مطلب قیامت، ریسریکشن، ریسریکشن، ریسریکشن مطلب قیامت، اور یہ ال سے آیا دا ریسریکشن، تو یہاں پر ال کے لیے دا آ گیا انگلش میں، اردو میں آپ کو دا یعنی خاص کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور بات بھی نہیں کرے گا، اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں دے گا، اور کیا ہوگا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور حرف عطف ہے کنجنکشن ہے، اور یا اینڈ کا ترجمہ ہوگا واو یعنی اور، لا کا ترجمہ کیا ہے نہیں ناٹ، اور نہیں یزکیہم، یزکیہم یا یتان کا یا ہے، زا کاف واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، دیکھیں زکی میں یا دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے روٹ لیٹر ہے واو، کیوں، کیونکہ یا حرف علت ہے، اس نے اپنی سیٹ اپنی جگہ کس کو دے دی، واو کو دے دی، تو الف واو یا تینوں کیا کرتے ہیں کبھی کبھی اپنی جگہ کو چینج بھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی چینج کر لیتے ہیں، کیونکہ ویک ہیں، حرف علت ہیں، ویک لیٹرز ہیں، تو یہ ہٹ بھی جاتے ہیں اور کبھی کبھی جگہ بھی بدل لیتے ہیں، تو یا یتان کا یا ہے، یا سوری یا وہ، زکی، زکو کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، پاک کرنا، زکات ہم دیتے ہیں نا، زکات وہی روٹ لیٹر ہے، اس میں کیا ہوتا ہے زکات میں ہم مال کو پاک کرتے ہیں نا، مال کا تزکیہ کرتے ہیں، جب زکات دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو مال کا کچھ جو ایکسٹرا حصہ ہے وہ نکال دیتے ہیں، جس سے ہمارے مال کیا ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے، دنیاوی طریقے میں ہم جس کو کہتے ہیں نا وائٹ کرنا، مال کو وائٹ، وہ تو غلط طریقے سے کرتے ہیں لوگ، لیکن ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صحیح طریقہ بتایا زکات کا، تو زکات کے بھی روٹ لیٹر یہی ہے، پاک کرنے کو کہا جاتا ہے، پاک کرنا، یا وہ پاک کرے گا، ٹو پیوریفائی، پیوریفائی، ہی ول پیوریفائی، اور لا آ گیا ہی ول ناٹ پیوریفائی، اور کس کو، دیم ہم،
ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہم مطلب ان کو، ان سب کو، ان سب کو، ٹو دیم. اب ان کو کیسے پاک کرنا ہوگا؟ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، مطلب وہ جو گناہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نہیں بخشے گا، تو پاک نہیں ہوں گے. اب جو گناہوں سے پاک نہیں ہوگا وہ جنت میں جائے گا کیا؟ نہیں جائے گا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ کلام کرے گا وہ اس سے، نہ نظر کرے گا، نہ دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، نہ ہی ان کو گناہوں سے ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ہی ان کو پاکی حاصل ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، و حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، اور یا اینڈ کا ترجمہ ہو جائے گا لہم. یہ ورڈ ابھی ہم نے پڑھا لا اور ہم ملا کر، تو لا مطلب لیے، فور، حرف جر ہے، پریپوزیشن لیے، فور، اور ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، ہم مطلب ان کے، فور دیم. ٹھیک ہے، ان کے لیے، فور دیم، ان کے لیے. الٹا ترجمہ ہم کرتے ہیں کیونکہ لام حرف جر ہے، تو ہم کا ترجمہ پہلے کریں گے اور لا کا ترجمہ بعد میں کریں گے. ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب، عین زال با روٹ لیٹر ہیں اس کے، عذاب یعنی عذاب، اور ان کے لیے عذاب ہے. کیسا عذاب ہے؟ علیم. دیکھیں علیم ہے، یہ علیم نہیں ہے. عین اور الف میں فرق ہوتا ہے. علیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، اور علیم جو ہے المناک یعنی دردناک. حمزہ لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے. علیم مطلب المناک، دردناک، دردناک. ٹھیک ہے. سیویئر پنشمنٹ، ناٹ سیویئر، پینفل پنشمنٹ، پینفل پنشمنٹ. عظیم اور علیم، علیم مطلب دردناک عذاب ہے، پینفل پنشمنٹ ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دوبارہ سے دیکھیں آیت کو. انا بے شک الذین وہ لوگ جو یا وہ واون سب شرع یا سودا کرتے ہیں بی کا عہد وعدے اللہ اللہ کے وعدے کا، اللہ کے عہد کا، و اور ایمان قسموں ہم ان کی قسموں کا، اپنی قسموں کا سودا کرتے گئے. دو کام کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کا اور اپنی قسموں کا سودا کرتے ہیں. کیسے؟ کس لیے کرتے ہیں؟ ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت کے لیے، تھوڑی قیمت پر وہ سودا کر دیتے ہیں. اولئک وہی لوگ، لا نہیں، خلا کا کوئی حصہ ہوگا، لا لیے ہم ان کے لیے، فی میں الآخرہ آخرت میں، و اور لا نہیں یا وہ کلم کلام کرے گا، ہم ان سے، کون؟ وہ اللہ، اور نہیں اللہ کلام کرے گا ان سے، نہیں بات کرے گا ان سے. ولا و اور لا نہیں یا وہ نظر نظر کرے گا یعنی دیکھے گا، الا طرف ہم ان کی طرف نہ دیکھے گا. یوم القیامہ قیامت کے دن، یوما دن القیامہ قیامت کے دن. و اور لا نہیں یا وہ زکی تزکیہ کرے گا، پاک کرے گا، ہم ان کو، و اور لا لیے ہم ان کے لیے، عذاب عذاب علیم دردناک عذاب ہے. اچھا یہ بھی کیا ہے؟ جڑوا ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہیں؟ جڑوا ورڈز ہیں. تو کیا ہے؟ یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے. موصوف اردو میں بھی لکھ دیتے ہیں ہم ایک مرتبہ، موصوف. اور صفت تو سب کو آتا ہی ہے، سواد فاتا صفت. صفت مطلب ایڈجیکٹو، اور موصوف مطلب ناؤن. تو موصوف صفت. اب الٹا ترجمہ ہو جائے گا، اسی لیے ہم کہہ رہے تھے نا دردناک عذاب. دیکھیں دونوں دکھنے میں جڑوا دکھ رہے ہیں نا، پیش پیش پہ دونوں ختم آ رہے ہیں، دونوں کے شروع میں ال نہیں لگا ہوا ہے. تو عذاب علیم دردناک عذاب ہے. دوبارہ دیکھیں آیت کو. انا بے شک الذین وہ لوگ جو یا وہ واون سب شرع یا بیچ دیتے ہیں یا سودا کر لیتے ہیں بی کا عہد وعدے اللہ اللہ کے وعدے کا، وہ اور ایمان قسموں ہم ان کی قسموں کو، وہ بیچ دیتے ہیں یا سودا کر لیتے ہیں، ثمنن قیمت، قلیلن تھوڑی تھوڑی قیمت پر. اولئک وہی لوگ، لا نہیں، خلا کا کوئی حصہ ہوگا، لا لیے ہم ان کے لیے، فی میں کس میں؟ الآخرہ آخرت میں. وہ اور لا نہیں یا وہ کلم کلام کرے گا، بات کرے گا، ہم ان سے، وہ یعنی کون؟ اللہ، اور اللہ نہیں بات کرے گا ان سے. وہ اور لا نہیں یا وہ نظر نظر کرے گا یعنی دیکھے گا، ہم الیہم الا طرف ہم ان کی طرف، یوم دن القیامہ قیامت کے دن. وہ اور لا نہیں یا وہ زکی تزکیہ کرے گا، پاک کرے گا، ہم ان کو، وہ اور لا لیے ہم ان کے لیے، عذاب عذاب
علیم دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کتنی سزائیں بتائیں کہ جو سودا کرے اللہ کے وعدے کا اور قسموں کا، جس نے سودا کیا کس چیز کا؟ اللہ کے عہد کا اور اپنی قسموں کا، تھوڑی قیمت کے لیے، تو کیا کیا اللہ نے؟ نہ ان کے لیے حصہ ہے آخرت میں، نہ اللہ بات کرے گا ان سے، نہ دیکھے گا ان کی طرف، اور نہ پاک کرے گا ان کو گناہوں سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی سیویئر ان کی پنشمنٹ ہے، کتنا سخت ان کے لیے عذاب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت سب سے محروم کر دیا ان کو۔ ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں ہم اس آیت کو۔ ان بے شک الذین، وہ لوگ جو یشترون، وہ سب جو شرع سودا کرتے ہیں، بی کا عہد، وعدے، اللہ کے وعدے کا، اللہ کی اللہ کے عہد کا، وہ اور ایمان قسموں، ہم ان کی قسموں کا، تمنن قیمت، قلیلن تھوڑی قیمت پر، اولئک یہی لوگ، سمن مطلب قیمت اور قلیل مطلب تھوڑی، ٹھیک ہے، تھوڑی قیمت پر، اولئک وہی لوگ، لا نہیں، خلا کا کوئی حصہ، ہم لہم لا لیے، ہم ان کے لیے، فی میں، الآخرہ آخرت میں، و اور لا نہیں، یا وہ لا نہیں، یا وہ کلم کلام کرے گا، بات کرے گا، ہم ان سے، اللہ اللہ، و اور لا نہیں، یا وہ نظرہ نظر کرے گا یعنی دیکھے گا، الا طرف، ہم ان کی طرف، یوم دن القیامہ قیامت کے دن، و اور لا نہیں، یا وہ زکی تزکیہ کرے گا، ہم ان کا پاک کرے گا ان کو، و اور لا لیے، ہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو سودا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کا اور اپنی قسموں کا، تھوڑی قیمت پر، تھوڑی قیمت پر، یہی لوگ یا وہی لوگ، نہیں ہوگا کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں، اور نہ ہی وہ بات کرے گا ان سے اللہ، یعنی ہم ڈائریکٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور نہیں کلام کرے گا، بات کرے گا ان سے اللہ، اور نہ ہی وہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ ہی وہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر الحمدللہ ہماری دونوں آیتیں مکمل ہوئیں۔ ایک مرتبہ ہم دونوں آیتوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں، دیکھیں غور سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 76، بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں، من جو، اوفا پورا کرے گا، وفا سے بنا ہے وفا کرے گا، کہتے ہیں نا وعدہ وفا کرنا، وعدے کی وفا کرو تو وفا کرنا، پورا کرنا۔ بلا کیوں نہیں، جو اوفا پورا کرے گا، بی کا کو، عہد وعدے ہی، اس کے وعدے کو، اپنے وعدے کو، وہ اور اتقا ڈرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، پھر انا بے شک اللہ اللہ، تو بے شک اللہ، یحب، یا وہ حبا محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، المتقینہ پرہیزگاروں کو، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ کیوں نہیں، جو پورا کرے گا اس کے وعدے کو اور تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری کرے گا، تو بے شک اللہ پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے، متقیوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے۔ آیت نمبر 77، انا بے شک الذین، وہ لوگ جو، یا وہ واؤ سب شریا، کیا کرتے ہیں؟ سودا کرتے ہیں، بی کا عہد وعدے، اللہ کے وعدے کا، و اور ایمان قسمیں، ہم ان کی قسموں کا، ثمنن قیمت، قلیلن تھوڑی قیمت پر، اولئکا وہی لوگ، لا نہیں، خلا کا کوئی حصہ، لا لیے، ہم ان کے لیے، فی میں، الآخرہ آخرت میں، و اور لا نہیں، یا وہ کلم کلام کرے گا، ہم ان سے، اللہ اللہ، و اور لا نہیں، یا وہ نظر نظر کرے گا، الا طرف، ہم ان کی طرف، یوم دن القیامہ قیامت کے دن، و اور لا نہیں، یا وہ زکی تزکیہ کرے گا، پاک کرے گا، ہم ان کو، و اور لا لیے، ہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو سودا کرتے ہیں اللہ کے وعدوں کا، اللہ کے عہد کا اور اپنی قسموں کا، تھوڑی قیمت پر، وہی لوگ، نہیں کوئی حصہ ہوگا ان کے لیے آخرت میں، اور نہ ہی بات کرے گا ان سے اللہ، اور نہ ہی دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ ہی وہ پاک کرے گا ان کو، اور نہ گناہوں سے پاک کرے گا ان کو، اور نہ ہی ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام فتنوں اور ان تمام چیزوں سے بچائے جو اہل کتاب میں جو فتنے پھیل چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ان تمام عذاب سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن، یوم آخرت کے دن ہمیں محفوظ رکھے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن بات بھی کرے، اللہ ہماری طرف نظر بھی کرے، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک بھی کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم اغفر لنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم اہدنا بالقرآن، اللہم ارزقنا بالقرآن۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل کی ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب حمی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنا، یا اللہ اس کو ہمارے خلاف نہ کر، یا اللہ اس قرآن کو ہماری قبروں کی وحشت اور پریشانی اور گھبراہٹ کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے اخلاق کو درست فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو منور فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں جینا سکھا دے۔ یا اللہ جس طرح سے لوگوں نے اس کو صرف مرنے کی کتاب بنا لیا، یا اللہ ہمیں زندگی اور جلا کی کتاب اس کے فہم کے ذریعے سے ہمیں جلا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غم اور ہم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، اسے ہمارا لیڈر، ہمارا امام، ہمارے لیے رہنما، ہمارے لیے گائیڈ، ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے رحمت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب اس کی تلاوت کا شرف ہمیں صبح و شام عطا فرما، اور یا رب اس قرآن کو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سے کچھ پڑھنے پڑھانے میں یا سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ اسے معاف فرما، اور ہمارے منہ سے خیر نکلوا، اور آپ سب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر اور صحیح علم آپ تک پہنچے اور ہم سب اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔